یہ فوٹو کھینچ لیں اور اس کو کہیں ایک کافر جو صحابہ کو کافر لکھے وہ خود کافر ہے. بے شک صحابہ کو جنمی لکھتے ہو. ان کو وہ جواب دے دے. عمر بن عاص کو جنت میں ان کو وہ جواب دے دے اس گل وہ دا. کہتا ہے کہ چشتی صحابہ کرام کو جنت میں. کتے کے بچوں صحابہ جنتی نہیں ہے تو اور کون جنتی ہے؟ یہ دیکھنے والی کی کتاب ہے اس میں صحابہ کرام کو جنمی اور کافر لکھا ہے. یہ کتاب اس کی ہے. صحابہ کرام کو کافر لکھا ہے اس میں بولے نہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستو گزشتہ دن ضلع لیہ میں عبدالحمید خانے والی عرف گستاخ صحابہ کا ایک چھوٹا سا جلسہ تھا. تو یاد رہی عبدالحمید خانے والی اکثر و بیشتر اپنے بیانات میں مفتی فضل احمد چشتی صاحب کو ٹارگٹ کرتا ہے اور مفتی فضل احمد چشتی صاحب کو کتے کی طرح 2 گز لمبی زبان نکال کر بھونکتا ہے اور طرح طرح کی بکواسیات کرتا ہے. تو یہ سلسلہ اب سے نہیں، یہ تقریباً 4-5 سال پہلے سے شروع ہے اور اب تک جاری و ساری ہے. تو دوستو اسی ہی سلسلے کو مد نظر رکھتے ہوئے چشتی صاحب نے مفتی فضل احمد چشتی صاحب نے گزشتہ سال اس کا تعاقب کیا تھا اور ملتان ایئرپورٹ پر گئے. اس نے عمرہ شریف سے واپسی آنا تھا اور چشتی صاحب وہاں پر گئے اور اس کو مناظرے کا چیلنج کیا، لیکن یہ سیکیورٹی کی وساطت سے بھاگ گیا اور اس نے مناظرہ نہ کیا اور اس کو عبرتناک شکست ہوئی اور چشتی صاحب بحمد اللہ تعالیٰ فاتح لوٹے. تو اس کو کچھ دنوں بعد پھر کیڑے نے سٹ ماری اور پھر اس نے بک بک شروع کر دی. تو اسی ہی سلسلے میں اس کا کل خطاب تھا اور اس کے جو گلورے اس کو بلاتے ہیں ان کا بڑا مقصد یہی ہوتا ہے کہ چشتی صاحب کو ٹارگٹ کرے اور ٹارگٹ کرنے کے لیے ہی اس کو بلواتے ہیں، اس کو پیسے دیتے ہیں. تو ضلع لیہ میں جب اس کا خطاب تھا تو اس میں ہمارے ایک بہت ہی مخلص ساتھی، میرے استاد، بہت ہی اچھے بندے، میں نے اپنی زندگی میں ایسے مخلص بندے سوائے چاند کے نہیں پائے، بہت ہی اچھے شخص ہیں. راول پنڈی کی اتنا سفر کر کے وہ ضلع لیہ میں تشریف لائے اور اس نے بکواسیات کی اور وہ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کھڑے ہو کر اس سے سوال کیا. اس نے ایک کتاب لکھی ہے، انہوں نے کتاب لکھی ہے، اس نے نہیں بلکہ انہوں نے، وہ کتاب لکھنے والے بہت سارے یہودی کمینے اکٹھے ہوئے ہیں اور انہوں نے کتاب لکھی اور بیچ میں بھی غلاظت ہی پھیلائی ہے صحابہ کرام کے خلاف. تو اسی ہی کتاب کو لے کر وہ کھڑے ہو گئے کہ آپ نے یہ کیا کتاب میں لکھا ہے، آپ نے صحابی رسول کے جنتی، آپ نے لکھا ہے کہ چشتی صحابہ کو جنت میں داخل کرتے ہیں، یعنی کہ چشتیوں کا پروگرام ہے صحابہ کو جنت میں لے جانے کا. تو اس نے کہا جی اپنے استاد کو لاؤ، فضل چشتی کو لاؤ، فضل احمد چشتی کو لاؤ، میں تم سے بات نہیں کرتا. تو الو کے پٹھے جب فضل احمد چشتی صاحب تیرے پاس آئے تھے تو وہ تب تو نے کیوں نہ مناظرہ کیا تھا؟ اور جو بندہ چشتی صاحب کے شاگرد کے سامنے نہیں بیٹھ رہا وہ چشتی صاحب کے سامنے بیٹھے گا؟ نہیں، کبھی نہیں بیٹھے گا. یہ تو کسی عقل مند سے فیصلہ بندہ کروا لے، لیکن آپ کے پاس نہ عقل مند ہیں نہ آپ عقل مند ہیں. تو آپ کو بہت دفعہ ضلالت کا آپ ذلیل ہوئے، شکست کا سامنا ہوا، لیکن آپ انتہا درجے کے گھٹیا غلیظ ترین انسان اور ضدی شہرت پسند بندے ہیں جو کہ آپ اپنی خباثت سے باز نہیں آتے. تو دوستو پھر انہوں نے کیا کیا کہ یہ عبدالحمید خانے والی کے بندے جو محفل میں بیٹھے تھے وہ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے مفتی صاحب کو، مفتی زبیر صاحب کو دھکیل کر باہر نکال دیا. تو خدا کی قسم مجھے بہت تکلیف ہوئی جب میں نے وہ ویڈیو دیکھی کہ مفتی صاحب کو جب ایک تو بندے نے دھکا مارا ہے. تو میں تو وہاں پر ہوتا تو اپنی جان پر کھیل جاتا. الو کے پٹھے ہو، ایک بندہ گستاخ صحابہ ہے تو اس کو بچانے کے لیے تم ایک مفتی بندے کو، ایک علمدار بندے کو، ایک معزز بندے کو، ایک پرہیزگار بندے کو دھکیل رہے ہو، دھکے مار رہے ہو اور پھر مسجد کے دروازے بند کر دی. یہ تو علم کا حال ہے، ایسے بھگا دیتے ہیں محفل سے. یار بہت افسوس کا مقام ہے، مجھے بہت دکھ ہوا ہے، لیکن کیا کریں. بعد میں نے اپنے دل کو تسلی دی کہ اہل حق کو ہمیشہ اس طرح کی تکالیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اہل حق سرخرو ہوتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اور عزت دے گا اور دی بھی ہے انشاءاللہ. ان کا پھولوں کے ساتھ استقبال ہوا، انشاءاللہ وہ فاتح لوٹے. تو انہوں نے پھر باہر آ کر ویڈیو ریکارڈ کی کہ یہ مجھے اندر نہیں جانے دے رہے اور میرے سے بات نہیں کرنے دے رہے. لیکن جب وہ باہر نکلا اپنی گاڑی میں اور وہاں سے چلا تو مفتی صاحب نے پھر بھی اس کا تعاقب کیا، اپنی جان پر کھیل کر اس کا تعاقب کیا، لیکن یہ ہاتھ نہ آیا.
تو آج کی ویڈیو بنانے کا مقصد کوئی اور نہیں تھا، یہی تھا کہ مفتی صاحب کو خراج تحسین پیش کرنا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو استقامت فی الدین دے اور دین حق کی اس طرح کی خدمات سر انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت اچھے بندے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ، جو آپ نے تکلیف اٹھائی ہیں وہ آپ کو اللہ اجر دے گا انشاءاللہ، حق سچ کے ساتھ، اور صحابہ کرام کے دفاع کے لیے جو تکالیف اٹھائی جاتی ہیں، جو کسی کو آتی ہیں، تو انشاءاللہ اس کا اجر اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور دیتا ہے انشاءاللہ 2 جہانوں میں۔ اور ایک بات لکھ لیں کہ جو گستاخ صحابہ ہو وہ کبھی بھی نہ اس جہان میں عزت پاتا ہے نہ اگلے جہان میں عزت پاتا ہے۔ جو گستاخ اہل بیت ہو نہ اس جہان میں کبھی عزت پاتا ہے نہ اگلے جہان میں عزت پاتا ہے۔ اور ایک بات نوٹ کر لیں کہ جو بھی صحابہ کرام اور اہل بیت کرام کے کسی فرد کا ذرا سا بھی مخالف ہوتا ہے اس کا خاتمہ ایمان پر ہوتا ہی نہیں ہے۔ تو یہ ازمال ہیں، نوٹ کر لیں، دونوں جہان کی ذلیلت و رسوائی اس کے گلے میں ہوتی ہے جو صحابہ کرام یا اہل بیت کرام کے کسی بھی فرد کے خلاف بولتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ مفتی صاحب کو سلامت رکھے۔ مزید آپ کو یہ بھی بتلاتے چلیں کہ انہوں نے جو کتاب لکھی ہے فجر منیر، اس میں انہوں نے صحابہ کرام کے جنتی ہونے پر شک کیا اور صحابہ کرام کو معاذ اللہ کافر کہہ دیا کہ یعنی وہ جنت میں نہیں جا سکتے۔ تو صاف ظاہر جنت میں کون نہیں جاتے؟ کہتا ہے یہ انہوں نے کتاب میں لکھا ہے، یہ اسکرین شاٹ آپ دیکھ لیں، ان کی کتاب کا ہی اسکرین شاٹ ہے، کتاب صفحے کا ہی اسکرین شاٹ ہے۔ تو اس میں لکھا ہے کہ یہ چشتیوں کا پروگرام ہے کہ ان کو جنت میں لے جانے کا۔ چشتیوں کا پروگرام نہیں ہے، یہ تو اللہ و رسول کا پروگرام ہے کہ صحابہ جنت میں جائیں گے، ہر صحابی نبی کا جنتی ہے۔ تو آپ کو شک ہے تو آپ نطفہ حرام ہیں، کیونکہ نبی کے صحابہ کو تو نطفہ حرام ہی معاذ اللہ جہنمی کہہ سکتا ہے، نطفہ حلال وہ نہ جہنمی نہیں کہہ سکتا، نطفہ حلال نبی پاک کے یاروں کو جہنمی نہیں کہہ سکتا۔ تو دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مفتی زبیر صاحب کو سلامت رکھے۔ اور میری یہ ویڈیو بنانے کا مقصد مفتی صاحب کو خراج تحسین پیش کرنا تھا، اور میں نے اپنے ٹوٹے پھوٹے لفظوں میں یہ فریضہ ادا کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مفتی صاحب کو سلامت رکھے۔